اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورت پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت یعنی کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو وہ تم کو خوش کر دے، اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور تمہارے غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی جات کی حفاظت کرے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنایا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب بندوں کو بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے اسلام میں عورتوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور اسلام نے عورت کو وہ حق دیا ہے جو دنیا میں اور کسی مذہب نے اسے اتنا حق نہیں دیا۔ میرے پیارے دوستو، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کیے گناہوں کی وجہ سے اس پر نحوستیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، منحوسیت چھا جاتی ہے۔ دوستو، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت کا ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا باجو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر سکھ اور دکھ میں ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اے میرے پیارے دوستو، معاشرے میں عورت کی فکری مقام اس کا گھر ہے جہاں پر وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے عورت کا محافظ مرد کو قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کی کچھ خوبیاں بتانے والے ہیں جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید موزن ہو جاتا ہے، لیکن دوستو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عورت کی وہ دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورتوں کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو کام ہیں جو عورت کرتی ہے وہ منحوس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے۔ حضرت علی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت علی کا نام سن کر کے آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیجئے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، یا شیر خدا، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا، اے بندائے خدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ حضرت امام علی نے فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں دو عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا عیب وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہے۔ یاد رکھنا،
وہ نشے عادتیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کرتی ہے۔ یہ دو کام ہیں جو بھی عورت کرتی ہے وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو یہ دو کام، ایک غیبت اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ان دو کاموں سے بچنا چاہیے، ان کو بھی یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے دوستو اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورتوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سہر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے عمل سے شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کے اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نیت سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چھوٹی ہے، لیکن شریعت میں شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنا اونچا مثال بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بددعا دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، نیک عورت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے، ستر و حجاب کی مکمل پابند کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات کے محسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت ہے، حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورت کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور جیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنے بہنوں سے ایک بات بتانے چاہتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی غیر عورت یا اجنبی عورت کے پاس ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مرد اجنبی عورت کے ساتھ بغیر نہ محرم تنہائی میں نہ بیٹھے۔ پیارے دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد سے ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک شیرنی ہو، مٹھاس نہ ہو۔
दूसरी शर्त, सिर्फ बाकायदे ज़रूरत बात करे, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करे। तीसरी शर्त, पर्दे की ओर से बात करे। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करे, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करे। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घर को आबाद करे। अल्लाह पाक उनके शौहर को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर से लिखें आमीन। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।